جب رضایت خداوندی یا رضا
یا رضایت کی بات آتی ہے تو ذہن ہمارا جو ہے وہ شاہ خراسان کی طرف چلا جاتا ہے، امام علی رضا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نقابت کی بات لے لیجیے، تقوی کی بات لے لیجیے، عسکریت کی بات لے لیجیے، ہیبت کی بات لے لیجیے، ہدایت کی بات لے لیجیے، ہادی کی بات لے لیجیے، ہیبت کی بات لے لیجیے، رہنما کی بات لے لیجیے، تو ذہن جو ہے وہ آخری امام کی طرف چلا جاتا ہے۔ مگر تبادل ذہنی کا کام یہ ہے، تبادل ذہنی کا کام یہ ہے، تبادل ذہنی دونوں حساب سے کام کرتا ہے، ایک تو پازیٹیو وے سے، مثبت راستے سے، دوسرا نیگیٹو وے سے، منفی راستے سے۔ ہم نے شجاعت کی بات کی تو علی کا نام ذہن میں آ گیا، یا جملے کو بدل کے یوں کہا جائے، اسی طریقے سے جب کرار کی بات ذہن میں آنے لگی، آپ کا ذہن چلا گیا خیبر کے میدان میں، کوئی کرار تھا جسے مولا بنایا گیا، جسے رسول نے علم دیا۔ اب جب کوئی آئے اور آنے کے بعد لفظ فرار آ کے سامنے رکھ دے، پھر آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا۔ کوئی تو خیبر کے میدان میں تھا جو علم کو پھینک کر رسول کی بات تبادل ذہنی دیکھیے یہ ہے بہت چھوٹی چیز، لیکن تبادل ذہنی اب محلے میں کوئی چور ہو، جب چور کی بات ہو جائے اور مشہور ہو وہ چوری میں، تو اس کا سب سے پہلے ذہن ادھر چلا جائے گا۔ بس یہی محرم، جیسے ہی محرم ہم نے سنا ہمارے دل آمادہ ہو گئے، ہم تیار ہو گئے کہ اب مجلس کرنا ہی ہے۔ اب جب دل آمادہ ہو گئے کہ مجلس کرنا ہی ہے، ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے 50 منٹ کی مجلس ہوگی، یہی ہوگا نا۔ تو اب جب آمادہ ہو گیا تو پھر جس طریقے سے ذہن چلا گیا ہے اسی طریقے سے ذہن یہاں پہ حاضر بھی ہو جائے تاکہ پوری بات جو ہے وہ آپ تک پہنچ چلی جائے۔ اب جہاں تک بات ہوتی ہے اس تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عزیزوں، یہ قانون ہے شروع سے لے کر آخر تک، تو خدا بند عالم نے ہر قوم کے لیے ہادی معین کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں ہم نے ایک ہادی معین کر کے رکھا ہے۔ کربلا میں اس وقت یعنی 60 ہجری کی بات کریں تو 3 امام موجود ہیں، ہے نا۔ ایک ہے خود سرکار سید الشہداء، دوسرے ہمارے چوتھے امام اور تیسرے ہمارے 5ویں امام۔ یہ 3 افراد موجود ہیں۔ اب صحیح سوچ کر بتائیے کہ جس کربلا کی جنگ کو فتح کرنے کے لیے 3 امام آ جائے، اس کربلا کی فتح کو روک کون سکتا ہے؟ 3 امام وقت موجود ہیں کہ کربلا کی جنگ کو جیتنا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جیتنا ہے کہ جس طریقے سے جیتا جا چکا ہے۔ نہیں، کبھی کبھی بہت سے وقت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ تلوار کام نہیں کرتی ہے وہاں پہ زینب کی رضا کام کرتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے موقع بھی آئے کہ جہاں پر تیروں کے حوصلے پست ہو گئے مگر وہاں پہ زینب کے لفظ بولتے رہ گئے، اور لفظ کے تیر جو یہ دہن کے کمان سے نکلے تو سیدھے جا کر یزید کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ یہ ہے کربلا۔ تو ہادی معین ہے، تو یہ 3 ہادی جو ہے چلے ہیں کربلا کی جنگ کو جیتنے کے لیے۔ آج 2 محرم ہے، آج یہ قافلہ کربلا کے میدان میں وارد ہو گیا، پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات رکھی گئی کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ مولانا نے یہی کہا تھا کہ مسجد میں سب کو جمع کرو، مسجد میں بات ہو، جو بات کرنی ہے لوگوں کے سامنے ہو، چھپ چھپا کے بات کرنے کی نہ ہم کو کل ضرورت تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گی، کیونکہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے کہ صرف مجمع کے سامنے بولنے سے، مجمع کے سامنے سوچنے سے، مجمع کے سامنے تبصرہ کرنے سے، مجمع کے سامنے بات رکھنے سے ہم ڈریں اور ایسا تو ہے ہی نہیں۔ مسجد میں بات ہو، مگر کیسے تیار ہو؟ کیا ان لوگوں کا مسجد سے واسطہ نہیں تھا؟ واسطہ تو ضرور تھا، تبھی تو وہ نمازی کہلا رہے تھے۔ واسطہ تو ضرور تھا، مگر صرف جسمانی واسطہ تھا مسجدوں سے، روحانی واسطہ مسجدوں سے نہیں تھا۔ مسجد میں گئے ایک بار اپنے بدن کو لے کر، واپس گھر پہ چلے آئے، مگر اب جو ذہن ولید کا وہ کہاں لگا ہوا ہے؟ آج کتنی شراب کی بوتل چڑھا دی ہے، آج کتنے
سے ناچ گانے کروانے ہیں، آج کس کو پریشان کرنا ہے، آج کس کے کہاں فساد پھیلانا ہے، یہ ہے جسمانی طور سے صرف وابستہ کی مسجد سے، دوسرا روحانی طور سے بھی ہو۔ حسین علیہ السلام کا جسمانی طور سے بھی مسجد سے واسطہ ہے، توجہ، جسمانی طور سے بھی واسطہ ہے، مسجد سے باہر آ گئے، جو مسجد کا مقصد ہے، جو مسجد کا اعلان ہے، واپس آ کے مسند علم کو بچھا دیا، مسند علم کو بچھا دیا اور سوال لے کر آؤ۔ حسین ہر سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جہاں پہ فساد ہو رہا ہے، جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ دہشت گردیاں ہو رہی ہے، جہاں پہ لوگ برائی کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ اچھائیوں سے بھاگ رہے ہیں، وہاں حسین تیار ہے کہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، انہیں روکے، انہیں ٹوکے، کیونکہ وہ ہادی ہے، ہدایت کے راستے پہ گامزن ہے۔ اس لیے مولا نے کہا کہ وہ فیصلے ہوں گے تو مسجد میں ہوں گے، کیونکہ ہم آل احمد ہیں، ہمارے فیصلے دربار میں نہیں ہوتے، خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ ہم آل احمد ہیں، ہمارے فیصلے جو ہے وہ درباروں میں نہیں ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں آؤ گے، اس کی حرمت رہے گی، نہ تمہاری ہمت ہوگی کچھ کر سکو گے، نہ ہماری ہمت ہوگی کہ ہم کچھ کر سکیں گے، کیونکہ مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کرنا ہے۔ حسین علیہ السلام نے جو حج روک کر اسے عمرے میں تبدیل کر کر نکل گیا، اسی لیے نا کہ تاکہ حج کی جو کعبے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے، اسی لیے بالکل یہی کام ہونا تھا، مگر وہ راضی نہیں۔ بالآخر وہ وقت آ گیا اور بلا لیا گیا۔ وہ سارے واقعے آپ کے ذہن میں موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا اپنے جوانوں سے، میں جا رہا ہوں دربار میں۔ علی کے شیر کو پتا ہے جب تک حسین چاہ جائے نا، جب تک حسین چاہتا رہے، اس کی مجال نہیں ہے کہ اس گلے کو کاٹ سکے۔ گلے کو کاٹنا تو چھوڑیے، ہمت نہیں کہ خراش تک کر جائے۔ ہاں، امامت اگر امتحان کے مرحلے میں آ جائے تو شبر جو ہے وہ سینے حسینی پہ چڑھ سکتا ہے، مگر اگر امتحان میں آزمائش میں نہ ہو تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ امامت کا ایک بال بھی باقی کر دے، اتنی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا تم لوگ دروازے کے پیچھے رہو، میں جا رہا ہوں۔ گئے آپ، کہا کہ فلاں جو ہے وہ مر گیا ہے، فلاں مر گیا ہے، یزید جو ہے وہ تخت خلافت پہ بیٹھ چکا ہے، اس نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ حسین کی بیعت لے لی جائے۔ عزیزوں، مسلمان بہت تھے، یزید کی پوری دنیا بیعت کر چکی تھی، صرف 2 سے 3 افراد یا مشکل سے 4 افراد رہ گئے تھے، 4 میں سے 3 افراد وہ ظاہری طور پر بیعت نہیں کیے تھے، مگر اندر سے وہ سارا کام کر رہے تھے۔ صرف ایک ہستی ایسی بچی تھی کہ جس کی بیعت یزید نہیں لے پایا تھا، پوری توجہ، جس کی بیعت یزید نہیں لے پایا تھا۔ وہ کون سی ہستی تھی؟ وہ ہمارے امام کی ہستی تھی۔ اے یزید، 1/3 حصے پہ تو حکومت کر رہا ہے، ایک کی بیعت لینے کے لیے تو پریشان کیوں ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ حسین کی بیعت لے؟ جب تمہارے 99 لوگ بیعت کر چکے ہیں تو یہ ایک کی بیعت کرنے سے کیا؟ عجب نہیں یزید آباد نے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی ان کے خاندان کو دیکھا ہے، یہ ایک ہمارے سینکڑوں پہ بھاری رہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے پوری دنیا اگر حکومت کر، پوری دنیا اگر بیعت کر لے، حسین اگر بیعت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بیعت نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بیعت نہیں کی۔ اسی لیے عالم دین کا، اس میں مجھے جملہ جو شاید میں کبھی عرض کر چکا ہوں یاد آ رہا ہے، مودودی، علامہ مودودی کا، اہل سنت کے بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کا ایک جملہ میں شاید رقم کر چکا ہوں، پھر سے اس بات کو رکھتا ہوں کہ آپ کو اپنی بات بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے یہی جملہ کہا تھا کہ تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ لوگوں نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بھائی تعجب تو اس بات پہ ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی تو لوگوں نے یزید کی بیعت کیسے کر لی؟ یہ جملہ اپنے آپ میں بہت معتبر اور بہت بڑا جملہ معلوم ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے ایسا کل بات اس میں تھوڑی سی ہوئی تھی، مجھے ایسا تو جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ چلے کربلا کی طرف،
روانہ ہو گئے، یہ کارواں بڑھتا چلا گیا، ایک جگہ پہ پہنچے۔ دیکھیے کربلا چیز کیا ہے، کربلا کو ہم نے کہاں تک سمجھا۔ ایک جگہ پہ پہنچے، پتا چلا کہ یہ کربلا کی زمین ہے۔ تو مصاحب میں اس بات کو میں عرض کروں گا، لیکن فضائل گوشہ نکالنا ہے، اس لیے کچھ جذباتی باتوں کو چھوڑتے ہوئے میں کربلا کی زمین تو خریدوں گا۔ بنی اسد والے آئے، مولا میری مجال کہ ہم آپ کو زمین بیچیں، تو پورا آپ کا ہے، آپ جہاں چاہیے وہاں لائیے، ہماری ہمت نہیں، ہماری نصاب نہیں، ہماری اوقات نہیں، ہماری استطاعت نہیں، ہماری کیپیسٹی نہیں، ہماری اتنی ویلو ہی نہیں ہے کہ ہم آپ سے زمین مانگیں یا ہم آپ کو زمین کے پیسے دیں، ہماری اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے زمین کو خریدا، اور زمین کو خریدنے کے بعد واپس انہیں ہبہ کر دیا کچھ شرطوں کی بنیاد پر۔ وہ شرطیں تو مذاق میں بیان ہوں گی۔ مولا آپ کو زمین مل رہی ہے، صرف آپ کو 10 دن ہی تو رہنا ہے وہاں پہ، 10 دن کے بعد آپ کو شہید ہو جانا ہے، پھر یہ زمین کو خریدنا کس لیے؟ مولا کہیں گے دیکھو آج کے زمانے میں، جب آج کے زمانے میں پترکار بک سکتے ہیں تو اس زمانے میں بھی پترکار کو خریدا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ خریدیں گے اور ایک گوشہ لا کے رکھ دیں گے، دیکھو حسین نے جس زمین پر خیمے نصب کیے اس زمین کو خریدا ہی نہیں، اس کا مطلب وہ غصبی زمین تھی۔ یہ پوائنٹ آ سکتا ہے کہ نہیں ذہن میں؟ پھر وہاں آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، آپ کو وہاں وضو بھی کرنا ہے، پھر دوسرا گوشہ کیا نکلتا؟ بنی اسد کا کوئی تھا وہ راضی ہی نہیں تھا، اس کا مطلب امام کی نماز بھی صحیح نہیں، وضو بھی صحیح نہیں۔ امام نے پہلے ہی تعریف کے منہ پہ تالا لگا دیا اور اس کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ دیکھو کل کو ہمیں ٹوک نہ سکو، کل کو مقصد حسینی میں کوئی لفظ نہ پیدا کر سکو، کوئی اوہام نہ ڈال سکو، کوئی خطا کا شکار نہ بنا سکو۔ ہم نے کربلا کی زمین کو خرید لیا، زمانے والے کو بتا دیا دیکھو غصبی زمین پر امام حسین جینا پسند نہیں کرتے، تو غصبی زمین پر امام حسین مرنا کیسے پسند کریں گے؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ زمین کو خرید لیا گیا، اس میں کہہ دیا گیا کہ 3 دن ظاہر بنا کر رکھنا، لوگ زیارت کرنے آئیں گے، لوگ جب مجلسیں برپا کریں گے، مجلسیں برپا کریں گے، سب کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ جناب زینب کا کام یہ ہے کہ کربلا کے بعد لوگوں کے گھر گھر پر ہمیں عباس کو نصب کرنا ہے، پھر مجلس حسین ایسے برپا ہو، فرش عزا ایسے بچھایا جائے کہ مختلف ادیان، مختلف قوم، مختلف مذہب کے لوگ آئیں اس فرش عزا پہ۔ کوئی بھی اپنے بس میں، اپنے پروگرام میں اس کھلی چنوتی کے ساتھ دعوت نہیں دیتا ہے کہ آؤ اور ہماری باتیں سنو، کچھ غلط لگے تو بیان کر دو۔ یہ بات ہے، کچھ غلط لگے تو بیان کر دو۔ اب جب یہ بات پوری طریقے دعوے کے ساتھ کہہ دی گئی، کر دی گئی، تو ایک مجھے شعر بار بار یاد آ جا رہا ہے، میں اس کو پہلے ہی پڑھ دوں۔ وہ مصرع ہے کہ فرش عزا پہ آئیے ہو کے سرخرو، اپنا بھی نام دفتر شاہ زمن میں ہے۔ آپ کا نام اگر دفتر شاہ زمن میں ہے تو آپ فرش عزا پہ آ سکتے ہیں، تبھی آپ آ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت سی ایسے باتیں سننے کو ملے گی کہ ممکن ہے کہ نارواز دوسرے کچھ کڑی حقیقت ہو۔ وہ شخص نبی کو کبھی بھا ہی نہیں سکتا، لیکن وہ شخص نبی کو کبھی بھا ہی نہیں سکتا جو پرچم عباس اٹھا ہی نہیں سکتا، جو شخص جو پرچم عباس اٹھا ہی نہیں سکتا، جو پرچم عباس اٹھا ہی نہیں سکتا، یہ پاک لہو پاک نسب والے ہیں بیٹھے، ہر شخص عزا خانے میں آ ہی نہیں سکتا۔ شرط ہے اس کے لیے، شرط ہے اس کے لیے لہو پاک ہو، حسب و نسب پاک ہو، تب جا کے نا فرش عزا کی دولتیں بڑھتی ہیں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا ہے کہ دیکھو
تم میرا ذکر کرتے رہو، ہم تمہارے ذکر کو قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے، قیامت تک کے لیے رکھیں گے۔ کربلا میں شہادت ہو گئی، اس کے بعد دیکھیے اس شہادت کربلا نے لوگوں کے دلوں میں کیسا اپنا جگہ بنا لیا۔ اب جب کوئی کربلا پہ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا جانا تو میرے لیے کفن لے کر آنا۔ اگرچہ لفظ کفن استعمال ہوتا ہے، مگر اگر حقیقتی معنوں میں دیکھا جائے تو وہ عزادار کربلا سے کفن نہیں منگا رہا ہے بلکہ زندگی کو منگا رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں موت ہی ایسی چیز ہے جو زندگی ابدی ہے، حیات ابدی ہے، حیات جاویدانی ہے، ہمیشہ کے لیے اگر زندہ رہنا ہے تو کربلا سے کفن لے کے آ جائیے۔ اس لیے مجھے پوچھا گیا تھا کسی سے کہ یہ جو آپ لوگ اپنی نمازوں میں صدقہ کیوں رکھتے ہیں، اس کا ایک جواب دیا گیا تھا کسی کفن کے حوالے سے، دیکھیے گا کیوں رکھتے ہیں ہم اپنے جانماز میں صدقہ۔ بھائی ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کربلا میں سجدہ کرے، ہر انسان چاہتا ہے کہ کربلا کی خاک پر سجدہ کرے۔ ہم کربلا کی خاک کو یہی منگا لیتے ہیں اور اپنی پیشانی کو اس پہ ٹچ کر دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کربلا کی خاک پر سجدہ کر لیا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کفن کربلا سے منگا لیا، جو کفن کربلا سے آتا ہے ممکن تو نہیں ہوتا کہ صرف اسی کفن سے پورا دے دیا جائے، کچھ کپڑے خریدنے پڑتے ہیں، تبرکن طور پر جو ہے ہم انہیں استعمال کر لیتے ہیں، اس میں لگا لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ وہی کام جو ہے جس طریقے سے علاج شفا کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، وہی کام جو ہے کفن کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اب کربلا کی فوج امام حسین علیہ السلام نے کیا زمین میں خرید لی، بنی اسد والوں کو کہہ بھی دیا گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے ایک اور امتحان کیا، چراغ کو بجھا دیا، جلدی جلدی باتوں کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ دوسرے موضوع کو تیار کر کے آگے اس میں جانا ہے۔ چراغ کو بجھا دیا، چراغ کو بجھانے کے بعد کہا جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، حسین جنت کی ضمانت لینے کو تیار ہے۔ کتنے ہوش مند، کتنے عقل مند صحابی تھے کہ انہوں نے فوراً تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد اپنی گردنوں میں رکھ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے جنت ہوگی، اپنے گھر کی جنت ہوگی، مگر حسین کے قدموں میں جو ہمیں جنت مل رہی ہے وہ جنت میں بھی ایسی جنت ہمیں میسر نہیں ہونے والی ہے۔ فوراً تلوار کو اپنے گلے میں رکھ دیا، مولا ایسا نہ کہیے، ورنہ کہیے تو ابھی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ امام حسین اسلام نے کہا میں چراغ بجھا دیا ہے، جس کو جانا چلا جائے تاکہ کوئی شرمندگی کے بعد ہمارے نہ اٹھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیا، مگر اس کا جو رسپانس ہوا وہ دوسرا ہوا۔ لوگ اس قدر تیار ہو گئے، تب نہ جا کے حسین علیہ السلام نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے نہ ہمارے نانا رسول اللہ کو ملے، نہ دادا علی کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو نانا ہمارے کون تھے۔ کل اگر خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ نے اپنے خطبے کو توڑ کر حسین کو اپنی آغوش میں لے کر ممبر پہ آ کر زمانے والوں کو بتایا کہ دیکھو ھذا حسین و فاعرفوہ ہو، یہ حسین ہے، پہچان لو، حسین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کربلا میں جگہ جگہ پہ نانا رسول اللہ کو تعارف کراتا چلا جائے، تاکہ یہ جو نبی کی امت ہے، یہ جو سمجھ رہی ہے کہ ہم ہی نبی کی امت ہے تو ہمارا بھی احترام ہو جائے، ہمیں بھی لوگ سمجھا لیں تاکہ رسول اللہ نے کل حجت تمام کر دی تھی، میں آج حسین کو پہچانوا دے رہا ہوں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ رسول نے بتایا نہیں تھا، بلکہ رسول نے ہر جگہ بتایا، مسجد میں بتایا، خطبے کی حالت میں بتایا، رکوع کی حالت میں بتایا، یہی نہیں سواری بن گئے، اس پہ حسین سوار ہو گئے، سوار ہونے کے بعد رسول نے اپنی دونوں زلفیں حسین کو تھما دیا، حسین زلفوں کو تھام کر چل رہے ہیں، ایک منظر زلفوں کو ادھر کرتے ہیں، رسول ادھر گر جاتے ہیں، زلفوں کو ادھر کرتے ہیں، رسول ادھر گر جاتے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کا قول جو ہوتا ہے وہ کو عن الہویٰ کا شاہکار ہوتا ہے، آپ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول آواز دیں گے نادان تمہیں نہیں معلوم، دیکھو میں بھی زمانے والے کو بتا رہا ہوں، جدھر رسول کا راستہ ہے ادھر حسین کا راستہ ہے۔ Yeah.
چل پڑے تم ادھر چل پڑنا، جدھر حسین جانے سے رک جائے ادھر مت جانا، حسین جدھر جائیں گے ادھر کامیابی ہے، حسین جدھر نہیں جائیں گے ادھر کامیابی نہیں ہے۔ یا یہ دیکھ لیا جائے کربلا کے میدان میں حسین جدھر چلے جوہر خیر ادھر چلے، حسین جدھر چلے حبیب ادھر چلے، حسین جدھر چلے جوہر ادھر چلے، حسین جدھر چلے حبیب ادھر چلے، حسین جدھر چلے اکبر ادھر چلے، حسین جدھر چلے انصار ادھر چلے، حسین جدھر چلے اصحاب حسین چلے۔ حد تو یہ ہو گئی، 2 محرم کی تاریخ آ گئی، حسین ادھر چلے، حسین جہاں جہاں چل رہے ہیں۔ اب حور کا بھی قافلہ تیار ہو گیا ہے، حور ادھر چلتا ہوا نظر آ گیا، کیونکہ حور کے ذہن میں یہ بات بے بس تھی کہ رسول کے اس عمل نے بتا دیا ہے اگر علیہ السلام ہونا ہے تو حسین کے راستے سے چلے جاؤ، علیہ السلام نہیں ہونا ہے تو یزید کا راستہ۔ ہم نے رسول سے سیکھ لیا ہے، یہ بات حور کو پتا ہے، یہ بات حور جانتے ہیں، یہ بات حور سمجھتے ہیں۔ دیر سے صحیح بولا جاتا ہے کہ کیا کہاوت ہے، صبح کا بھولا شام کو جب دیر سے پہنچتا ہے تو اس کو دیری نہیں بولا جاتا ہے، بھولا نہیں کہا جاتا، یہ کہاوت کہا جاتا ہے۔ حور علیہ السلام لیکن کربلا میں جو بھی ہوا نا اس کو مصلحت کو وہاں سے دیکھی، اس پہ ایک ایک پوائنٹ ایک ایک اینگل کا غور کیجیے۔ حور علیہ السلام آخری وقت تک خیمہ یزید میں تھے، مگر اچانک گیم پلٹا اور ذہن نے فیصلے کرنے پہ مجبور کر دیا۔ دیکھو اگر مستقلاً طور پر ہمیشگی کے لیے جہنم کی آگ کو کھانا ہے تو یزید کے خیمے میں شراب پیتے رہ جاؤ، جنت کے کوثر سے سیراب ہونا ہے تو ساقی کوثر کے آغوش میں چلے جاؤ۔ حور کو یہ بات پتا تھا، حور کو یہ بھی معلوم تھا ادھر ہم یزید کے خیمے میں رہیں گے، سونے کی بارش ہوگی، چاندی جواہرات ہمارے اوپر برسائے جائیں گے، حسین کی طرف جائیں گے، وہاں پہ ہونٹ تک پانی بھی نصیب نہ ہوگا، مگر حور جو ہے وہ صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، بصیرتی آنکھوں سے بھی جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں۔ دیکھو چند دیر کی لذت کے لیے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا ہوں، ہمیشہ کے لیے مبتلا نہیں کر سکتا ہوں۔ میں جاؤں گا حسین کے پاس، میں جاؤں گا حسین کے قدموں میں، میں جاؤں گا عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لوں گا، میں جاؤں گا اکبر کی طرف، میں جاؤں گا ان کے اصحاب کی طرف، انصار کی طرف۔ اور یہ بات سوچ رہے ہیں، حور چلے، ان کا غلام چلتا چلا گیا، ان کا غلام جیسے ہی چلا ان کی اولاد بھی چلنے لگی، اب جتنے بھی حور کے ساتھ تھے وہ حسین کے جانب اپنے سفر کو بڑھاتے چلے گئے۔ یعنی وہ شعر جو آج پڑھا جاتا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حسین مدینے سے اکیلے چلے تھے مگر وہ کربلا پہنچے تو کارواں ایسا بنا کہ پھر اس کی مثال دنیا تک میں نہیں ملتی ہے۔ اب جب یہ کارواں تیار ہو گیا، حور تیار ہو گئے، غلام تیار ہو گئے، اکبر تیار ہو گئے، عباس تیار ہو گئے، جون تیار ہو گئے، حبیب تیار ہو گئے، سب تیار ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اب سارے افراد آ گئے ہیں، 9 تک ہم نے انتظار کر لیا، 9 تک ہم نے موقع دے دیا ہے، اب یزید کا دل چاہے جو چاہے وہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ نقار حسینی نقار جنگ بن چکا ہے، لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگ تلواروں کو سائیکل کر رہے ہیں جہاں پہ حسین وضو بنا رہے ہیں، وہاں پہ لوگ تیروں کو سجا رہے ہیں جہاں پہ حسین مصلی بچھا رہے ہیں، وہاں پہ یزید اپنے گھڑ سواروں کو تیار کر رہا ہے جہاں پہ حسین نماز کی صف باندھ رہے ہیں۔ بھائی نانا کے امت والے ہو، زمانے والے کو بتانا ہے دیکھو رسول کی امت میں کون کام کر رہا ہے، یزید کام کر رہا ہے یا حسین کام کر رہا ہے۔ رسول کی سیرت میں یہ نہیں تھی کہ تلوار کے جوہر دکھائیں یا پھر کسی کو ظلم کا شکار بنا دے، رسول کی سیرت یہ تھی اپنے اوپر ظلم کو برداشت کر لیتے تھے مگر کبھی بھی اسلام کے قوانین سے کھلواڑ نہیں کیا کرتے تھے، کبھی بھی کھلواڑ نہیں کیا۔
اب کردار دیکھا جائے گا، اب حسن عمل دیکھا جائے گا، اب اس کا اخلاق دیکھا جائے گا، وہی حسین کے ساتھ میں آ سکتا ہے۔ یہ کربلا ہے، یہاں شرط ہے عرفان حسین، یہ کربلا ہے، یہاں شرط ہے عرفان حسین۔ رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ ارے جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھتی۔ رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ آپ کسی بھی نسل سے ہوں، آپ کسی بھی مذہب سے ہوں، کل کی بات کو وہی تکرار کرتے ہو، کسی بھی فرقے سے ہوں، کم از کم حسین سے محبت کرنے کے لیے آپ کو ایک مذہب کو ضرور اپنانا پڑے گا، اور وہ مذہب ہے انسانیت کا مذہب۔ اگر انسانیت آپ کے ذہن میں ہے تو حسین سے محبت کرنے کے لیے ضرور کوششیں ہوں گی، ضرور ہمتیں ہوں گی۔ جون کی بات آئی، جون کیا تھے جو نہیں جانتے ہیں ہمارے دوسرے افراد؟ جون بھائی ہاشمی خاندان میں لوگ بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ قمر بن ہاشم کو کہا جاتا ہے، ہاشم کا چاند۔ اکبر کا حسن دیکھ کر مدینے میں لوگ دیوانے ہو چکے تھے، اتنا حسن ایسا کہ پیشانی سے جیسے لگتا تھا کہ سورج چمک رہا ہے، اور چاند سے چہرے سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاند چمک رہا ہے۔ جون کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، سیاہ کالے۔ امام حسین علیہ السلام دیکھیے سارے فرق کو مٹاتے چلے آئے، نہ بچے سے فرق کیا جائے گا، نہ جوان کا بوڑھے سے فرق کیا جائے گا، نہ بوڑھے کا اس سے بوڑھے سے فرق کیا جائے گا، نہ مرد کا خاتون سے فرق کیا جائے گا، نہ گورے کا کالے سے فرق کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام سیرت بتا رہے ہیں، دیکھو کربلا جس کے ذہن میں ہوگی نا، وہ اگر 85 سال کا حبیب ہوگا تب بھی وہ کربلا میں ایسے چل کرے گا جیسے 18 سال کا اکبر جنگ کرتا ہے۔ 18 سال سے اکبر جنگ کرتا ہے۔ بات وہاں تک پہنچی کہ کربلا میں جو ہے امام حسین علیہ السلام نے اس طریقے سے پورا تیار کر دیا اور چاروں طرف سے یزید کو گھیر لیا، چاروں طرف سے یزید کو گھیر لیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے 30,000 یا اس سے زیادہ افراد کو لے جا کے امام حسین کو گھیرا ہے، اس کا مطلب اتنا نہیں پتا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جنگ کرنے آئے ہی نہیں تھے، وہ اپنی تدبیر سے، اپنے حکمت عملی سے یزید کو گھیر رہے ہیں، وہ یہی کام کر رہے ہیں، یزید کو گھیر رہے ہیں۔ نماز کے لیے مصلی بچھا دیے امام حسین علیہ السلام نے، وہیں پہ امام حسین علیہ السلام نے حملہ کر دیا، پہلا حملہ امام حسین علیہ السلام نے کر دیا۔ جب نماز کی سب بچ گئی، عمر صاحب کے بیٹے نے کہا، وہ تو بابا جان نماز پڑھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، تو اس نے کیا کہا، انہیں نماز پڑھنے مت دو، انہیں نماز پڑھنے مت دو۔ امام حسین علیہ السلام نے تدبیر حکمت تیار کیا، نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد تیر چلا دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کربلا کا پہلا حملہ امام حسین سے ہو چکا۔ تم بہت دعوے کرتے تھے کہ ہم رسول کی امت ہیں، کوئی تو بتائے کہ رسول کی امت نماز کی حالت میں کسی کو پریشان کر سکتی ہے؟ جب نماز کی حالت میں کسی کو پریشان نہیں کیا جا سکتا ہے تو نماز کے ذریعے سے کسی کو پریشان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کا قاعدہ، یہ اسلام کا قانون، یہ ضوابط ہے جو تاریخ میں رکھ رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں خاص طور سے رسول کی پہچان کروائی، سب سے پہلے خدا بندے آدم کی رسول کی پہچان کروائی۔ جگہ جگہ پہ ایسے ایسے عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں کربلا میں کہ لوگوں کو خود سمجھ میں آ جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہے ایسا، پھر لوگ یقین مان گئے ہاں یہ لوگ ایک راستے پہ اپنا برایا ہے، ورنہ ہمت تھی کہ یزید کے لشکر کو چھوڑ کر خیمہ حسینی میں چلے آئے، اس لیے آیا کیونکہ رسول اللہ سیرت ہی ایسی تھی جس سیرت کو امام حسین کو اپنانا ہی تھا۔ اگر رسول سے حسین علیہ السلام کو جدا کر دیا جائے تو رسول سے امام علیہ السلام کو جدا کر دیا جائے، بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ اسی طریقے سے اگر حسین سے رسول
ہجرت کر کربلا کے میدان میں چلیں گے. جیسے کل رسول عربی مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، رسول کا نواسا حسین مدینے سے ہجرت کر کے کربلا کے میدان میں پہنچے گا، راستے کی مشکلوں کو برداشت کرے گا. رسول کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، شیشے بچھا دیے گئے، مگر رسول مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے. بڑھیا نے آپ کے اوپر ٹکڑا پھینک دیا، رسول مسکرانے لگے، لوگ گالیاں دینے لگے، رسول مسکرانے لگے، لوگ تانے دینے لگے، رسول مسکرانے لگے، لوگ اذیتیں پہنچانے لگے، رسول مسکرانے لگے. مکے میں یہ حالات ہو رہے ہیں، مکے میں یہ کام ہو رہا ہے. ایک مرتبہ جیسا وعدہ حسین سے خدا کا تھا، وہی وعدہ رسول سے خدا بندے عالم کا ہے. دیکھو اے میرے نبی، مکے میں جو تمہارے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، مدینے پہنچنے کے بعد اگر مجھ سے تمہیں سلام نہ کروا دیا تو مجھے خدا نہ کہنا. میرے حسین، تم بھی کربلا کے لیے ہجرت کر رہے ہو، کربلا کے میدان میں چلے جاؤ، کربلا کے میدان میں چلے جاؤ. جو تم پر ہنس رہے ہیں بات شہادت حسین، اگر انہیں تمہارے اوپر رلوا نہ دے تو مجھے خدا نہ کہنا. جو حسین کی تنہائی پہ ہنس رہے ہیں، جو حسین کی بیچارگی پہ ہنس رہے ہیں، جو حسین کی شہادت پہ ہنس رہے ہیں، خدا نے وعدہ کر لیا ہے اگر ان کی ہنسی کو ان کے گریے میں تبدیل نہ کر دیا تو یہ کہنے سے یہ نہ سمجھنا، یہ سمجھ جانا کہ ہم نے اپنا وعدہ مکمل نہیں کیا ہے. لیکن ایسا ہی ہوا، امام حسین علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پہ چلا گیا. لوگ چاہتے تھے سر کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ سر اس لیے کاٹے جاتے ہیں کہ تاکہ اس کا سر جھکا دیا جائے. خدا بھی کیا کام لینا چاہتا ہے؟ سر حسین کا کاٹو گے، مگر جہاں جہاں تک تمہاری سریں ہوگی وہاں سے تم دیکھنا سب سے اونچا اگر کسی کا سر ہوگا تو وہ سر حسین مبارک ہوگا. کسی کا اگر سب سے اونچا سر ہوگا وہ حسین مبارک کا سر ہوگا. تم نے یہ چاہا تھا کہ حسین کے سر کو کاٹ کے ان کے سر کو جھکا دیا جائے، تم نے یہ چاہا تھا عباس کے بعد ان کو کاٹ کے علم عباس کو نیچے کر دیا جائے. مگر وہ قوم بھی آئے گی جو اپنے ہاتھوں میں پرچم عباس کو اٹھا لے گی، اٹھانے کے بعد گلیوں میں، راستوں میں، کوچوں میں دنیا والوں کو بتاتے ہوئے چلی جائے گی دیکھو 61 ہجری کا جو واقعہ رونما ہوا ہے، 61 ہجری میں جو ہوا ہے وہ اگر جنگ کے عنوان سے دیکھ رہے ہو تو یہ بات یاد رکھنا، گلیوں میں، محلوں میں، راستوں میں اگر جلوس نکلتے ہیں تو وہ جیتنے والوں کے نکلتے ہیں، ہارنے والوں کے جلوس نہیں نکلتے ہیں. یہ ایک بات. یا اگر اس بات کو نہیں مانو گے تو پھر یہ بات ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے. کربلا میں بات جو تھی وہ صرف بیعت کی بات تھی. اب یہ قیامت تک کے لیے یہ بات لکھ دی گئی ہے، جب تک حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں جاتا تب تک ماننا پڑے گا کہ حسین زندہ تھا. اور جس دم یزید کا ہاتھ حسینیوں کے ہاتھ میں آ جائے سمجھ لینا مقصد حسین پامال ہو گیا ہے. مگر ہم نے اٹھا کر دیکھا ایران موجود ہے، حسینیوں کی تعداد ہے، وہاں پہ لوگ حسینی مزاج کو لے کر چل رہے ہیں. امریکہ یزیدیوں کا مزاج ہے، لوگ وہاں پر موجود ہیں، طاقتیں ہیں، اسلحے ہیں، بارود ہے، توپ ہے، بندوق ہے، مگر ہمت نہیں ہے کہ ایران کو جھکا سکے. اسی لیے ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آخر حسینی ہوتے کیسے ہیں، حسینی ہوتے کیسے ہیں. یہ ایک شعر جو یاد آ رہا ہے کہ اس میں ایران کے حوالے سے یہ قرآن پاک کے اس دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے درجہ بطول کا، افضل ہے کائنات میں کوئی عبادت. دیکھیے کربلا میں اور آج کے دیکھیں کون سب سے زیادہ دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے درجہ بطول کا، افضل ہے کائنات میں کنبہ بطول کا، کھاتی ہے چونچ چاند کی تنویر دم بدم، ہے سمتے آسمان جو چہرہ بطول کا. کربلا کے میدان میں فاطمہ کا بیٹا موجود تھا، وقت کا یزید اسے ہرا نہیں پایا. آج بھی اولاد فاطمہ ہے نا سادہ، آج بھی اولاد فاطمہ موجود ہے. ممکن ہے کیسے کہ ابن یزید کا بیٹا اسے ہرا سکے. افضل ہے کائنات میں کنبہ بطول کا، دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے درجہ بطول کا، کھاتی ہے چونچ چاند کی تنویر دم بدم، اے سمتے آسمان جو چہرہ بطول کا، اے سمتے آسمان جو چہرہ بطول کا، اے سمتے آسمان جو چہرہ بطول کا.
ایران سے ڈر گیا ہے جو ابن یزید دم آخر خامنائی بھی بیٹا بدلو ایران سے ڈر گیا ہے حسین کو یزید ہرا پایا تھا، نہ حسینیوں کو کسی یزید میں طاقت نہیں ہرا پایا ہے، کسی نے بھی طاقت نہیں ہے۔ اسی روش پر ایران چل رہا ہے۔ تو آج دیکھیے زمانے کی مہنگائی ہے اس کے ہاتھ میں، مگر آپ نے کبھی سنا ہو کہ اتنے پدرشن ہو جائے کہ ایمان کا راستہ خراب ہو جائے؟ نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ وہ طاقت ہے، وہ روحانی طاقت ہے ان کے ہاتھ میں۔ کیا ہے؟ معمولی سیرت حسین کو اپنایا ہے، اس لیے آج سینہ تان امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ سپر پاور ہو گئے، اپنے یہاں کے ہو گئے۔ ایک شخص جو ہے، ایک بچہ آیت اللہ خامنئی کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے وہ جملہ شاید ممکن آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سے ایران کیوں بڑھ رہا ہے، آپ سے امریکہ کیوں بڑھ رہا ہے، آپ سے امریکہ کیوں ڈرتا ہے؟ کیا خوبصورت جملہ کہا تھا آپ نے، مجھ سے امریکہ اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ میں خدا سے ڈر رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے پروردگار سے ڈر رہا ہوں۔ بات یہیں پہ نہیں بلکہ آگے بڑھ کے کہا ہم حسین والے ہیں۔ جتنے بھی حسین والوں کی طرف سے ایک جملہ یہ کہہ دیا، سپر پاور ہو گئے اپنی جگہ کے، زمینی طاقت کے سردار ہو گئے اپنی جگہ کے، انہی کا جملہ ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تب سے ہمارے ذہن میں کوئی سپر پاور نہیں ہے، بلکہ سپر پاور اگر کوئی ہے تو وہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ جب ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، گاڈ از گریٹ، خدا سب سے مہان ہے، سب سے بڑا ہے، ایشور سب سے بڑا ہے، پھر سامنے چاہے جتنے بڑے ہو جائے، جتنے بڑے آ جائے، امت میں مجال ہے کہ حسینیوں کے قدم جو زمین پہ پڑ رہے ہیں اس میں جنبش آ جائے، اس میں لرزش آ جائے، وہ لڑکھڑا جائے۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام نے اسی نیت سے تو خیمہ حسینی کو کربلا کے میدان میں نصب کیا تھا۔ کربلا کا میدان جو چنا ہے اسی لیے وقت آئے گا لوگ کہیں گے السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ ساری باتیں ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اس بات کو کر کے تو دکھانا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام موجود ہے، خیمے نصب کر دیے۔ نبیوں کا پہلے بھی اس زمین سے گزر ہوا تھا، کسی کا انگوٹھا پھوٹ گیا، خون بہتا ہوا نظر آ گیا، وہاں پہ رکے نہیں، بڑھ چلے۔ یہ کربلا کی زمین ہے، یہاں پہ رکنا گوارا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں وارث آدم ہوں، کربلا کی زمین پہ جاؤں گا، صرف جاؤں گا نہیں بلکہ وہاں پہ خیمے نصب کر دوں گا جہاں پہ نبیوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ حسین کا قافلہ وہاں 9 دنوں تک خواب میں رہا، سوتا رہا، اپنی زندگی گزارتا چلا گیا۔ دیکھو وارث آدم اگر لفظی طور پر کہہ رہے ہو تو معنوی طور پہ بھی لفظ آدم ہوں گے۔ نبیوں کا وہاں سے گزر ہوا یہ کون سی زمین ہے؟ ہمارے انگوٹھے پتھر سے ٹکرا گئے، خون بہ گیا۔ لیکن یہاں سے گزر جاؤ، یہ کربلا کی زمین ہے، چلے گئے۔ یہ کسی نبی کا گزر ہوا، یہاں سے آگے بڑھتے چلے جاؤ، یہ کربلا کی زمین ہے۔ امام حسین علیہ السلام تھیوری نہیں پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں کہ میں فخر انبیاء کیوں ہوں، فخر انبیاء کی مجھے سے سلام بھیجنے میں بھی آتا ہے حسین علیہ السلام کے نام پر۔ حسین اگر آپ نہ ہوتے تو اسلام کی صحیح تصدیق کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔
کسی میں اتنی اوقات نہیں، کسی کی زبان میں اتنی وسعت نہیں، کسی کے قلم میں اتنی طاقت نہیں، کسی کے تعلیم میں اتنی آوازیں نہیں کہ وہ اسلام کی صحیح بات بتا سکے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ہجری تک ہی نہیں، قیامت تک کے لیے پیغام چھوڑتے ہوئے جا رہا ہے۔ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا، ظالموں سے پیچھے رہنا، ظالموں کے ہاتھ پہ طاقت دینا، یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام۔ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اور شہزا کیا گیا اس کے دل میں حسینیت جاگ گئی تو اسے بڑھے سینے سے لگا لو، یہی حسین کا مزاج ہے۔ 2 محرم امام حسین علیہ السلام باری کے لگا ہوئے، بات یہیں پہ ختم ہوئی ہے۔ یہ کل کی برسوں کی بات یہی ختم ہوئی ہے کہ امام حسین کے درمیان میں آئے، تاکہ ضروری تھا کہ امام حسین علیہ السلام کیونکہ بہت سے ڈاؤٹ ابھی بنائے نہیں گئے، پیدا نہیں کیے گئے، وہ پیدا کیے جائیں گے، شک کیا جائے گا، شبہ کیا جائے گا، خطرے دیے جائیں گے، اختلافات کیے جائیں گے۔ آپ کو یاد رہتا ہے ہم اس کو کس طریقے سے جواب دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نکلے، کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، وہ محرم کو باری دے کربلا۔ عزیزوں، حسین ابھی پہنچنے نہیں پا رہے تھے تو ایک عجیب کیفیت رونما ہو رہی تھی۔ ہم جب اپنے وطن سے نکل رہے ہیں پردیس جانے کے لیے تو ایک تمنا ہوتی ہے دل میں، واپس کر بھی آئے، صحیح آئے، سلامت آئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھر والے جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں، انتظار ہی نہیں بلکہ صدر معمولی کے لیے جاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے سفر سے واپس آتا ہے۔ یقین سے بتائیے، جب اکبر علیہ السلام سغرا سے رخصت ہو رہے تھے، اکبر کو بھی پتا ہے کہ واپس نہیں آنا ہے، سغرا کو بھی پتا ہے کہ میرا بھتیجا اکبر واپس نہیں آئے گا۔ کیا کیفیت رہی ہوگی مدینے میں، کیا حالات پیدا ہوئے ہوں گے جب ایک آئی ہے دوسرے سے گلے مل کر رخصت ہو رہے ہیں، اور دونوں کو پتا ہے کہ آخری ملاقات ہے۔ عزاداروں، آپ میں سے اکثر کسی نے اپنے بہن کی شادی کی ہوگی، جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو دونوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد واپس ملاقات ہوگی۔ اپنے آپ کو تصور کی بات کے لیے چلے جائے، بہن بھی نہ ہوتی ہے، بھائی بھی نہ ہوتا ہے کہ چیزیں بڑھ جاتی ہے۔ مدینے میں ایک بھائی ہے، اس بات کو جان کر رو رہے ہیں کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اسد کو جب آغوش میں لے لیا سغرا نے، سغرا کو جب آغوش میں لے لیا کسی نے اتنی طاقت نہیں کہ اسد کو سغرا کے آغوش میں لے جا کرے۔ تاریخ نے بتایا ہے کہ اسد نے سغرا کو اپنے سے لپیٹ لیا اور اتنے بچوں کے جو ہاتھ ہوتے ہیں ان کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، سغرا کو پکڑ لیا۔ زینب آگے بڑھتی ہے، لیلا آگے بڑھتی ہے، حد تو یہ ہے کہ اصغر کی ماں بھی آگے بڑھتی ہے، مگر اصغر کے نام چھڑا نہیں پاتی۔ امام حسین علیہ السلام آگے جاتے اور آگے جانے کے بعد اصغر کے کہاں سے کہتے ہیں کہ تمہارے نام کربلا پوری لے جائے۔ اصغر نے فوراً اپنی بہن کے گلے کو چھوڑا اور حسین کی آغوش میں چلے آئے۔ رخصتی ہو رہی ہے، سغرا روایت ہے کہ میں رات کو سوئی تھی تو مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی اور میں اٹھی، اٹھنے کے بعد کرنے لگی، گھر کی پیچھے بات کرنے لگی، دیکھا ایک معصومہ ہے، ایک معصومہ ہے جو فریاد کر رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے۔
کربلا کی خاک ہوا میں بلند ہو گئی، کربلا کی خاک ہوا میں بلند ہو گئی اور کربلا کی خاک کے کچھ حصے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی چادر پر آ کر پڑ گئے۔ یہ منظر دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میرے بھیا حسین کو بلایا جائے۔ جیسے ہی میرا مولا حق و سردار حسین علیہ السلام آنے کے بعد کہا ہے بھیا جیسے ہی میں نے اس کے زمین پر اپنے قدم رکھے ہیں تب نے میں نے دیکھا کہ ایک مٹی جو ہے ہوا میں بلند ہوتی ہے اور خاک جو ہے وہ ہمارے یہ چادر پر آ کر جو سر پہ پڑی ہوئی ہے اس پر آ کر پیوست ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا قافلے کو یہیں روک لیا جائے، قافلے کو یہیں پہ روک لیا جائے۔ ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نے امتحان جو ہے کوشش کیا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے امام حسین علیہ السلام جو ہے چلتے چلتے ایک راستے پہ رک جاتے ہیں، 7 گھوڑے تبدیل کرتے ہیں، 7 سوار تبدیل کرتے ہیں، مگر ایسا ہوتا ہے کہ ساتھوں اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھنے پہ معلوم ہوتا ہے، کوئی بتاتا ہے اے سید و سردار اس زمین کو ماریا کہتے ہیں، کوئی بتاتا ہے اے سید و سردار اس زمین کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ اے عزادارو اتنے میں ایک بزرگ شخص آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہا اے سید و سردار اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی میرے مولا نے کربلا کا نام سنا آواز دی عباس لوگوں کو حکم دے دو ہمارے خیمے یہیں پہ نصب ہو جائے گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پتا چلا، بیویوں کو حکم دیا اپنے اپنے محملوں سے اتر آؤ، عزادارو یہاں پہ الگ انتظام ہے۔ عباس بڑھ کے کلثوم کو سہارا دیتے ہیں، ارے اکبر بڑھ کے لیلا کو سہارا دیتے ہیں، قاسم بڑھ کے فروہ کو سہارا دیتے ہیں۔ میں کہوں گا 2 محرم ہے، اے بیویوں بڑے انتظام کے ساتھ اتر رہی ہو۔ اس وقت کو ذرا یاد کر لیجئے جب اکبر نہیں ہوں گے، جب عباس نہیں ہوں گے، جب قاسم نہیں ہوں گے، ارے زینب آواز دیں گی۔ اے بیویوں تنہا محسوس نہ کرنا، زینب ابھی موجود ہے، زینب سب کو سوار کرنے لگے گی۔ عزاداروں قافلہ رک گیا، خود پہنچ جاتا ہے اپنے قافلے کے ساتھ۔ بس ایک روایت پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ عزاداروں خود کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے راستے روکنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کہتا ہے یزید کا حکم ہے کہ آپ کے خیمے یہیں پہ نصب ہو، آپ کے خیمے جو ہیں وہ دریا سے ذرا دور پہ رہیں تاکہ آپ کو پیاسا مارا جا سکے، تاکہ آپ کے عسکر کو پیاسا رکھا جا سکے۔ عزاداروں امام حسین علیہ السلام امتحاناً وہی پہ قیام فرماتے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ جو حور کا لشکر ہے بڑا پیاسا ہے، بڑا پیاسا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ حور کے لشکر کے جتنے بھی گھوڑے تھے سب کی زبانیں باہر آ چکی ہیں، سب پیاسے ہیں، سب پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا امام حسین نے کہا ہے حور تجھے پیاس لگی ہے، تیرا راستہ روکنے آیا ہے، تجھے پیاس لگی ہے، ذرا یہ میرے جو کوزے میں پانی بچے ہوئے ہیں اسے اپنے آپ کو پلا لو اور اپنے کو سیراب کرنے کے بعد اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کر دینا۔ مولا یہ منظر بڑا عجیب ہے، آپ کو جانوروں کی پیاس بھی برداشت نہ ہو سکی۔ ارے بعد شہادت حسین زینب جب اس عشق سے پانی مانگنے کے لیے آگے بڑھے گی، سکینہ آگے بڑھے گی تو پانی پینے کے بعد ارے کوزے میں جو پانی ہوگا اسے زمین پہ پھینک دیا جائے گا، مگر سکینہ کو پانی نہ ملے گا۔ عزاداروں تاریخ کے جملے ہیں، ایک راوی بیان
احسان کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ ہر کے لشکر میں ایک ایسا بھی موجود ہے جو اتنا پیاسا ہے کہ اپنے اونٹنی کو بھی زمین پہ نہیں بیٹھا سکتا. میرا مولا مسند پر بیٹھا ہوا تھا. یہ منظر دیکھا, ہاتھ میں کوزے کو لیتا ہے, جا کے ان سب کو سیراب کرتا ہے. سیراب کرنے کے بعد اونٹنی کے مہار کو تھامتا ہے, زمین کربلا پہ بیٹھاتا ہے, اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا ہے. لیکن ہائے, شہادت حسین کے بعد یہی فوج ہے جو کہتے ہوئے نظر آتی ہے, اے حسین پوری دنیا پانی پانی ہو جائے مگر تمہیں ایک قطرہ